اور آج کے ہم شو میں بات کریں کہ ماں باپ کے جو تعلقات ہوتے ہیں آپس میں اس کا بچوں پہ کیا اثر پڑتا ہے. ماں باپ کے تعلق اچھے ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ بچے کی مینٹل ہیلتھ بہت اچھی ہوتی ہے, لیکن اگر ماں باپ کے درمیان کوئی رنجش ہو, وہ ایک دوسرے پہ شاؤٹ بھی نہ کرتے لیکن ایک دوسرے سے بات بھی نہ کرتے, تو بچے وہ چیز بھی ایبزارب کرتے. تو ہم بریک پہ جانے سے بات کر رہے تھے کہ اگر دو اینٹیٹیز ہیں آپس میں, ان کی نہیں بن رہی, دو انڈیویجولز ہیں ان کی نہیں بن رہی, دین واٹ شوڈ بی دا رائٹ ٹائم کہ آپ پھر بچہ پیدا کریں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی نہیں بن رہی, تو آپ کو کیا لگتا ہے سلما کہ رائٹ ٹائم کیا ہونا چاہیے بچے کے لیے؟ That's a tough one. کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں بچہ پیدا کر لو, بچہ پیدا کر لو, چیزیں صحیح ہو جائیں گی. یہ تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. بٹ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ ٹرکی ہے because we had Fatma after 6 years. You took your good time. We took our time. So I guess آپ کو نہیں پتا ہوتا. Yes, you have. ہاں, پلس آئی تھنک آلسو یہ شاید بہتر بتا سکیں گے سب, بٹ ان مائی اوپینین ایک بچے کے آنے سے بھی جو ڈائنامک گھر میں چینج ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے, اور ناٹ آل مین کین ڈیل ود دیٹ, کیونکہ وہ ایک سینٹرل فوکس ہوتا ہے, اور آل اوور سڈن عورت کا وہ سارا فوکس جو ہے وہ بچے کی طرف چلا جاتا ہے. تو انسٹیڈ آف آپ کو پیار بھی آ رہا ہے بچے پہ ایز اے فادر, پلیز سارے مرد مجھے مار نہ دینا, ایز اے فادر آپ کو بچے پہ پیار بھی آ رہا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم وہ بچہ آپ کو ریپلیس بھی کر رہا ہے ان سم ویز. سو آئی تھنک دیر از اے اسٹرگل جو ایٹ لیسٹ مجھے فیل ہوئی. سو یو ڈونٹ نو ایکچولی کہ یہ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں انسیکیورٹیز بن رہی ہے. اچھا, ہم وائی ڈونٹ وی پریپیئر آور بوائز یہ کسی ریلیشن شپ میں جانے کے لیے؟ ہم دیکھیں, ہم لڑکی سے تو بہت ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ہم بھی ایک ایسے گھرانے میں بڑے میں جہاں پر ہم اماں باہر چیز میں کہتے تھے بیٹا مجھے گالی نہ پڑوانا, دیکھو تمہارے گھر میں یہ گند نہ ہو. تو ہر چیز میں ہمیں ایک طرح سے پلیزر بنایا گیا کہ تم نے ہر طریقے سے خوش کرنا ہے. میں نے اپنے بھائیوں کو نہیں دیکھا کہ میری امی نے کبھی کہا کہ بیٹا تم خبردار اپنے سسرال میں میری ناک نہ کٹوا دینا اگر تمہاری بیوی تم سے کبھی ناراض. میں نے کبھی نہیں سنا. لڑکیوں کو ہم تیار کرتے ہیں, لڑکوں کو تیار کیوں نہیں کرتے؟ آئی تھنک وہی جو پیرنٹل جو کنفلکٹس ہوتے ہیں اس میں جب عورت گالیاں کھاتی ہے, دھتکاری جاتی ہے, اور اس کی اولاد میں اگر بیٹا ہوتا ہے تو پروجیکشن اس کی طرف ہونا شروع ہو جاتی ہے چیزوں کی, اس سے اس کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, شی وڈ وانٹ کہ وہ ساری وہ جو محبت ہے, ٹینشن ہے, وہ اپنے بیٹے سے ہی وہ حاصل کرے. اور ہیں ایسے کلینک میں ایگزامپل آتی ہیں کہ اگر ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ان کا پہلا سوال میرا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کاؤنسلنگ کے لیے آتا ہے, سائیکیٹرک کنسلٹیشن کے لیے آتا ہے, تو سب سے پہلے فیملی ڈائنامکس میں پوچھتی ہوں آپ کے پیرنٹس کے ریلیشن شپس کیسے تھے. ٹھیک ہے, وہ جی اچھے نہیں تھے, اور ان کی وہی ریپلیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کی شادی شدہ زندگی میں. لیکن جو ماں ہوتی ہے نا, وہ بیٹے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی کہ وہ اسپیس دے بیوی کے ساتھ بننے کے لیے اس کو. تو یہ چیزیں بچپن سے ہی ٹراما ان آنسرڈ ہے نا اس کا بھی, لیکن کسی چیز کا بھی کلوجر نہیں ملے گا. انسیکیورٹی, کسی چیز کا بھی جب کلوجر نہیں ملتا نا تو آپ پوری عمر گھومتے رہتے ہیں. جیسے ایک پن لوکیشن ہے, آپ کو کسی ایڈریس کا چاہیے, اگر آپ کے پاس ایڈریس نہیں ہے آپ گھومتے رہیں گے اور آپ نہیں پہنچ پائیں گے. انسیکیورٹی ان اینی ریلیشن شپ اسٹارٹنگ فرام دا چائلڈہڈ انفینٹ, ہر سائیکیٹرک النس کی جڑ ہے انسیکیور, لونلینس, ابنڈنمنٹ. اور جان بالبی کا یہ کہنا تھا جو کہ ابھی بھی بہت مشہور ہیں, ساری تھیراپیز کافی ان کو فالو کر رہی ہیں, کہ شروع کے 5 سال آپ کا روڈ میپ تیار کرتے ہیں, ایک رستہ بناتے ہیں آپ کے دماغ میں کہ میں کیا ہوں, میری آئیڈینٹی کیا ہے, میرے آس پاس کے لوگ کیسے ہیں, کیا میں اس پہ ٹرسٹ کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں, کیا میرا جو یہ روٹس ہیں جہاں سے میں بلانگ کر رہی ہوں کیا اتنے اسٹرانگ ہیں کہ جب مجھے مشکل ہو تو میں ان کی طرف پلٹوں. لیکن اگر وہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں, ان کو آپس کی ہی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا بول رہے ہیں, ہم کیسی باتیں کر رہے ہیں, ناٹ نوئنگ کہ بچوں پہ کیا اثر ہو رہا ہے. بیکاز دیکھیں پیرنٹس بھی آج کل بہت مشکلات سے گزر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس وقت ایموشنل انٹیلیجنس کا ویکسین ہر ایک کو ضرورت ہے لگانے کی, کہ اپنے آپ کو ہر کوئی سمجھے, اور بچہ آپ کا حصہ ہے نا, تو آپ کہ بچے کی جو بھی بیہیویئرل ایشو ہے وہ آپ کے لیے اپرچونٹی ہے کہ آپ اپنے آپ پہ کام کریں. اچھا, کیونکہ لیکن ہمارے اپنے جو ماں باپ, اگر ہمارے سے کہنے سے مراد ہے ماں باپ کی اپنی اتنی اسٹرگلز ہوتی ہیں, ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کیسے چینلائز کریں. اکثر میں دیکھتی ہوں کہ مائیں جو ہیں اگر ان پہ باپ جو بہت شاؤٹ بھی کر رہا ہے, گھر میں گالم گلوچ بھی ہو رہی ہے, گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے, سسرال والوں نے کافی زیادہ جینا دو بھر کیا ہوا ہے,
تو وہ کہیں نہ کہیں اس کا سارا غصہ نکلتا ہے اس بچے پہ. That's very وہ sad. بچہ ٹارگٹ بن رہا ہوتا ہے, وہ چاہے اس کو کتنا عورت کو خود بھی تکلیف دے رہا ہو. اصل میں پتہ ہے کیا, عورت کی سائڈ سے یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بیٹا برداشت کر. اب وہ بیچاری کہاں وینٹ آؤٹ کرے, اس کو صرف ایک اپنی جاگیر ملتی ہے وہ بچہ, تو وہ اس کے اوپر وینٹ آؤٹ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ ایموشنل کنٹرول بہت. اب دیکھیں, اب یہ ہے, یہ سسرال والوں کا کام ہے یا پھر جو ہے وہ پیرنٹس کا کام ہے, لڑکی کے پیرنٹس کا, کہ اگر لڑکی آ کر کہہ رہی ہے کہ دس از ہیپننگ ود می, تو امیڈیٹلی سیک دا کاؤنسلر. صحیح ہے, آپ کو کاؤنسلر کی ایڈوائس لینا ضروری ہے, آپ کی بچی کو نیڈ ہے. ٹھیک ہے, اب جب وہ, اب آپ دیکھیں یہ چیزیں ریزالو کیسے ہوں گی نا, ریزالو اس طرح ہوں گی کہ بچی گئی اپنے پیرنٹس کے ساتھ, پیرنٹس کو اتنا انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ دس از ہیپننگ ود مائی کڈ. اب آپ اس کو لے کر گئے, اس کی تھراپی ہوئی, پھر وہ انڈرسٹینڈ کرے گی کہ نا دس از دا ایشو آف مائی ہسبینڈ. بیٹھ کے بات کریں کہ دیکھیں آپ کا یہ ایشو ہے, آپ کو ایموشنل ٹراماز ہیں, دیٹس وائی یو آر رسپونڈنگ ان دیٹ وے. وہ ایشو اگر ریزالو نہیں ہوتے فار جسٹ سے کہ 3 months میں 6 months سے, دیز آر دا ریڈ فلیگس. ٹھیک ہے, اب وہ اگر ریزالو نہیں ہو رہے, پھر آپ اپنے پیرنٹس کو انوالو کیجیے. ٹھیک ہے, کہ بھائی میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کام کرنے کی نیڈ ہے اپنے ایموشنل ویل بینگ پہ. اگر آپ کے نہیں ہو رہے وہ ریڈ فلیگز ریموو کرنے کے لیے نہ ان لاز راضی ہیں نہ وہ راضی ہیں, دین یو ہیو ٹو ٹیک دا ڈیسیژن. مجھے بتائیں کیا چیز زیادہ خوفناک ہے, اگر نوئین میں سوچوں کہ ماں باپ آپس میں اگر ان کی نہیں بن رہی تو ساتھ رہیں یا وہ علیحدہ ہو جائیں, کیونکہ بڑی ٹرکی سچویشن ہے کہ کبھی کبھی گھر کا ماحول بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اٹس بیٹر کہ ہم سپریشن کی طرف چلے جائیں, اور کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نہیں سپریشن کی تو کوئی حل نہیں ہے, ساتھ جئیں گے مریں گے ساتھ رہیں گے, اس میں بھی جو چیخم چلی ساری ہو رہی ہے وہ بچہ برداشت کرے. بچے کے لیے کیا چیز کم بری ہے؟ آئی تھنک سب سے پہلے تو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ آپ بچے کے رول ماڈل ہیں, تو آپ کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے ڈیل کر رہے ہو. اللہ نہ کرے بچے کے ساتھ بھی سیم چیز ہوتی ہے, تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اف یو آر اسٹیئنگ ہیئر دین آپ اس کو کچھ سکھا رہے ہو کہ آپ کے ساتھ جو بھی آپ کو کچھ بھی کہے, کوئی بھی بول دے, آپ کو برداشت کرنا ہے. جو ہم سب آئی تھنک اسی سوچ کے ساتھ ہم بڑے ہوئے ہیں کہ جو بھی ہو برداشت کرنا ہے. اور اگر آپ اف یو لیو تو آپ یہ بچے کو سکھا رہے ہو کہ اگر آپ نکل جاؤ یا برداشت کرو یا نکل جاؤ. بچے کو ریلیشن شپ کی رسپیکٹ کیسے آئے گی, وہ کہتے ہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی اس کو. اور پھر یہ بھی ہے کہ اگین یہی بات آتی ہے کہ اینڈ آف دا ڈے اے ویمن شوڈ بی سو اسٹرانگ فائنینشلی ایموشنلی کہ وہ اپنے لیے خود ڈیسیجنز لے سکے. ورنہ ہم ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارے ڈیسیجنز ہمارے پیرنٹس لیتے ہیں, ابو لیتے ہیں, پھر ہماری شادی ہو جاتی ہے تو ہمارے ہسبینڈز ہمارے ڈیسیجنز لیتے ہیں, تو ہمیں کبھی بھی ٹائم نہیں ملتا کہ ہم خود کے لیے اپنے ڈیسیجنز لیں. سو آئی تھنک دیٹس ویئر یو نیڈ ٹو ٹرین یور ڈاٹرز کہ دے نیڈ ٹو لرن, اینڈ دیٹس واٹ آئی ایم ورکنگ آن کہ یو نیڈ ٹو ڈیسائڈ فار یور سیلف. اگر آپ کوئی ڈیسیجن لیتے ہو تو آپ کو اس کے ریپرکشنز بھی پتہ ہونے چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ اتنی اسٹرانگ ہو, آپ اپنے لیے لے سکتی ہو ڈیسیجن. آپ نے کیا چیز کم بری ہے؟ I personally think کہ why do we have to see a situation as a black and white situation کہ یا تو یہ یا یہ. There is a lot of grey. I think کہ personally اگر میں اس طرح کی گفتگو سنوں کہ do it all or leave it, مجھے بہت انگزائٹی ہوگی یہ بات ڈیل کرنا چاہیے. So I think کہ اب میری شادی کو بھی تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں اور بیٹی بھی میری 20 سال کی ہو گئی ہے. I remember the first time I hit my first daughter. پہلی دفعہ میں ماں بنی تھی, I was 22 or 3, وہ 2-3 سال کی چھوٹی بچی تھی, and I hit her. It shook me. یہ میں نے کیسے کیا, میری ماں نے کبھی مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. How did I do this? اس وقت میں خود روئی ہوں as a mother, and I sat with myself and I said یہ کیوں کیا میں نے, and I realized کہ میرا غصہ کسی اور کا تھا جو اس بچی پہ نکلا کیونکہ وہ کم سن ہے. بیکاز میں کسی اور, میرے میں طاقت نہیں تھی کہ میں کسی اور کے سامنے کھڑی ہو سکوں, ایک چھوٹی سی لڑکی. آئی سیڈ مجھے اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دینا ہے کہ میں نے اس بچی کے ساتھ ناانصافی کی ہے. یہ غصہ اس کا نہیں بنتا تھا, یہ غصہ کسی اور پہ تھا, کسی اور نے ناانصافی کی ہے. اس دن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں, میں یہ ناانصافی نہیں کروں گی. جس کا غصہ ہے اس کو تمیز سے بتاؤں گی کہ یہ چیز آپ کی مجھے ہرٹ ہوئی ہے. اور ہم بہت سی دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اف نہ بولو, پیرنٹس کو اف نہ بولو, ساس سسر کے ساتھ عزت سے رہو. لیکن یہ جو تمیز ہے نا پیرنٹس کے ساتھ, یہ بیہیویئرل تمیز ہے
یعنی دیر از اے ڈفرنس بٹوین یور میسج اینڈ یور بیہیویئر. آپ اپنا میسج دیں لیکن ادب سے دیں, رسپیکٹفلی دیں. آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کو بتائیں نہیں, اندر ہی اندر گھٹ رہے ہیں, ٹھیک ہے. جو آپ کو چیز اچھی نہیں لگ رہی آپ بہت ادب سے بولیں, مامی یہ چیز ہوئی تھی نا تو مجھے اچھا نہیں لگا. اب دیکھیں میں آپ کو اسپریچولی جو کوچ میں کرتی ہوں وہ میں آپ کو بات بتا رہی ہوں. ایک چیز آپ بغیر انٹینشن اور اللہ سے کنیکٹ ہوئے ہوئے بولتے ہیں کہ آپ کو غصہ آ رہا تھا. ایک آپ پاز لے کے کانشیسلی اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کر کے کہتے ہیں یا اللہ میری نیت کسی کی ہرٹ کرنے کی نہیں ہے, میری نیت یہ کہ میں اپنے گھر میں سکون, اس کو دارالامان دارالسلام بناؤں. تو میں تیری مدد چاہ کے تجھ سے کنیکٹ کر کے تیری مدد لے کے with faith I am going to make this conversation. اس کا رزلٹ بالکل الگ ہوتا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس in the end when we say نا کہ عورت کو طاقتور بننا ہے, عورت تو بہت نرم ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ وہ پھول کی طرح ہے, اس کو پھول کی طرح رکھو. اگر دوسرے لوگ عورت کو اس طرح نہیں رکھنا سمجھتے, ان میں وہ تمیز نہیں ہے, تو ہمارے پاس اللہ تو ہے نا. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو عورت اپنے حق کے لیے کھڑی نہ ہو سکے یا اس کے ساتھ زیادتی ہو اور اس کے ساتھ کوئی وکیل نہ ہو, قیامت کے دن میں خود اس کا وکیل ہوں. اللہ ٹھیک ہے. تو بہت سی دفعہ اگر کوئی ناانصافی ہوتی ہے, میں عورتوں کو یہ کہتی ہوں کہ جس سے بھی آپ کو بات کرنی ہے نا, آپ بولیں آپ کو لگتا ہے کہ میں اکیلی کھڑی ہوں, لیکن میرے ساتھ میرا خدا اور میرے رسول ہے, وہی آپ کو اب جواب دیں گے. اور میں نے دیکھا کہ لوگ ہل جاتے ہیں کیونکہ ہم اکیلے نہیں ہوتے, ہم سمجھتے ہیں ہم اکیلے. اور دوسری بات یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ گھر کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں, تو لیٹس انڈرسٹینڈ دیر آر سو مینی سولوشنس اینڈ اٹس اے جرنی. میں نے بہت سارے موقع دیکھے اپنی لائف میں when it got really tough, right? ایک دعائے قرآن میں ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین, اے اللہ تو میرے زوج کو اور میرے اولاد کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اچھا, جب بھی میں سنتی تھی نا یہ پہلے ارلی ایئرز آف مائی میرج, تو میری یہ سوچ یہ ہوتی تھی کہ بس اللہ تعالیٰ ان کو اتنا اچھا کر دیں کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں. پھر میری ایک استاد نے مجھے سمجھایا, انہوں نے کہا کس کو آپ کے اوپر, آپ کے پاس کوئی رائٹ نہیں آپ کسی اور کو بدلیں, ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سے جو آپ دعا مانگ رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اپنی نظروں کو بدل دیں. یو چینج یور پرسپیکٹو, وہ خود ہی آپ کے لیے ٹھنڈک بن جائیں گے. میں نے کہا واٹ ڈو یو مین؟ سو شی سیڈ instead of looking at all the negativities, start looking at all the positives. تو میں نے یہ خود اپلائی کیا. میں نے اپنے گھر میں ہر کسی کے ساتھ یہ بہت کوشش کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جس چیز کا تم شکر کرو گے, گریٹیٹیوڈ کرو گے, جس کو ہم کہتے ہیں نا اپریشیٹ, what you appreciate doesn't depreciate, right? So appreciation, gratitude, shukr is a way of highlighting the good. Wherever your attention goes, your energy goes. Wherever energy goes, it grows. So instead of correcting every time, we choose connection. So connection over correction for everyone. بچے کے ساتھ, میاں کے ساتھ. مجھے کنیکشن کے والے سے بات کرنی ہے, کیونکہ اگر ہمارے بچوں کے ساتھ چلیں ٹھیک ہے, ایک تو ہم سفر کر رہے ہیں اپنی شادی میں, لیکن اگر ہمارے بچے کے ساتھ کنیکشن ویک ہو تو کیا ہوتا ہے کہ ایک گھر میں آگ لگی ہو نا, تو جو اس گھر کا مکین بھاگ رہا ہوتا ہے نا, اس کو جو پہلی ہیلپ آفر کرے گا وہ اسے ایکسیپٹ کر لے گا. ایسے ہمارے بچے ہوتے ہیں, وہ کبھی کبھی اپنے گھر کے ماحول سے بھاگتے ہوئے کسی ایسی غلط جگہ پہ لینڈ کر جاتے ہیں ریلیشن شپ کو لے کے کہ وہ اس کے لیے بھی ساری زندگی کا روک بن سکتا ہے. تو کیا کرنا ہے یہاں پہ, اس حوالے سے بات کرنے کے لیے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور آج ہم بات کریں کہ کس طریقے سے پیرنٹس کی جو آپس میں کیمسٹری ہوتی ہے, جو ان کے جو کانفلکٹس ہوتے ہیں, وہ بچوں پہ کیسے اثر انداز ہوتے ہیں. اور جیسے ہم نے بات کی نا کہ جب ماں باپ کے آپس کے اچھے تعلقات نہ ہوں, بچے گھر کی انرجی کو مسلسل کنزیوم کر رہے تھے اور بچے کو ایک اسکیپ چاہیے ہوتا ہے. ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن بچہ فیڈ اپ ہو چکا ہوتا ہے آپ سے, اور بچہ پھر باہر جو ہے وہ کہیں امان تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے, آپ نے اکثر لڑکیوں کو دیکھا ہوگا, وہ اتنے غلط لائف پارٹنرز, ایون کہ کبھی کبھی لڑکے بھی بہت غلط لائف پارٹنرز کا انتخاب کر لیتے ہیں, کیونکہ ان کو جو پہلی ہیلپ نظر آ رہی ہوتی ہے وہ ریلیشن شپ کے ساتھ ساتھ ریلیشن شپ / ہیلپ ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے. ان کو لگ رہا تھا کہ یہاں پہ جا کے میں اپنی بہت ساری چیزیں, اپنی پریشانی ڈمپ کر سکتا ہوں,
لیکن ہوتا یہ کہ وہ بھی ایک غلط پارٹنر کا انتخاب کر لیتے ہیں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ, ویری ویری امپورٹنٹ کہ آپ بچے کو اتنا اچھا ضرور, چاہے آپ کے جیسے بھی ریلیشن شپ وہ کمرے تک رکھے, لیکن بچے کے ساتھ اچھا کنیکشن ہونا اٹس ویری امپورٹنٹ.